باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا، پھر وہ اس کو بھول گئے اور ہم نے ان کے اندر عزم و ثبات نہ پایا۔ یہاں سے ایک رکوع تک مکمل حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان ہوا تھا۔ اصل میں اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ یہ واقعات پچھلے انبیاء کے جو اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے بیان کرتے ہیں قرآن میں جا بجا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دو مقاصد اس کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ جو کفار ہیں، جیسے کفار مکہ، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور دیگر قوموں نے جو انکار کیا تھا ان کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہزاروں سال پرانے واقعات ہم جو بیان کر رہے ہیں بذریعہ وحی جو ہے تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، تو تم ان کو جو پڑھ کر سنا رہے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر یہ پیش کیا جاتا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کو متنبع کرنے کے لیے خاص طور پر اس صورت میں بھی یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ اس میں آ رہا ہے، تو اس میں آدم علیہ السلام کا جو پرانا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، ابن آدم کا دشمن، تو اس سے متنبع کرنے کے لیے، باخبر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کو شیطان نے بہکایا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا، تمہارے ماں باپ کو۔ تم اس لیے بڑے فکر مند رہنا اور بے خبر ہو کر نہیں بیٹھنا، بلکہ اس کا اہتمام کرنا، اس کی تمام چالوں کو سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش کرنا دنیا میں، یہ بتانا مقصود ہے اہل ایمان کو۔ کہیں تم اس کی چالوں میں نہیں آ جانا، جیسا کہ پچھلے انبیاء کے واقعات میں بھی یہی باتیں بتائی گئی تھی کہ جو قومیں جو نبیوں کی باتوں کو نہیں مانے اور ان کی تکذیب کیے، تو ان کا کیا حال ہوا، کیسے وہ ہلاک ہو، برباد ہوئی، اس طرح کے کام تم نہیں کرنا، یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے حالات کو بیان کر کے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی مختلف صورتوں میں، مختلف انداز میں اس کے مختلف جز بیان ہوئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں بھی کچھ اس کا جز آیا ہے، سورہ اعراف میں بھی آیا ہے، اور سورہ شعراء میں آیا ہے، سورہ نمل میں آیا ہے، سورہ قصص میں آیا ہے، سورہ احقاف میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کیے ہیں، اور سورہ اعراف میں بھی اس کا تذکرہ کیے ہیں، سورہ حجر میں آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، اور پھر یہاں پر سورہ طٰہٰ میں، اور پھر آگے سورہ صاد میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو یہ ریپیٹیشن نہیں ہوتا ہے، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کسی بھی نبی کا، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک جز ایک ایک صورت میں مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہاں کا جز یہاں پر نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر جو ضروری ہوتا ہے اپروپریٹ، وہاں پر اس کو رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر یہاں پر یہ حالات کے حساب سے جو بات پیش کرنی ہوتی ہے یہاں پر اس حد تک جز کو لے کر آتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف جز اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں بیان فرماتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پر آدم علیہ السلام کا کچھ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے تمہیں یہ تدبیریں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے تمہارے باپ آدم اور ماں حوا کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا۔ تو سب سے پہلی بات اس میں جو آئی ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اس میں دو الفاظ آئے ہیں، ایک نسی اور ایک عزم، یعنی ہم نے عہد لیا تھا۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ اس کا تذکرہ دوسرے صورتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، اس کی ساری نعمتوں سے ان کو نوازا، اور پھر ان کو یہ بات کی تاکید کر دی ایک معین درخت کو بتلا کر کہ دیکھو اس درخت کے قریب نہیں جانا اور اس کا پھل اور پھول اور کسی چیز کو استعمال نہیں کرنا، بس اتنا ہی تمہارے لیے ہم حکم دے رہے ہیں، یہ کہے تھے اور یہ عہد لیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فنسیا، ایک تو فنسیا کا مطلب یہ ہے کہ بھول چوک، اور دوسرا ہے عزم سے ارادہ، پختہ ارادہ۔ یہ دو چیزیں انسان کی کمزوری ہے۔ انسان جو کرتا ہے وہ اس کے پاس کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، اور کبھی عزم اور ارادے میں پختگی نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ تکلیفیں اور مشکلیں پیش آ جاتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں شیطان کے شر کو اور شیطان کی جو چالیں ہیں اس کو کامیاب بنانے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کو پہلے لا کر بتا دیے ہیں کہ بھول چوک
اور عزم اور ارادے میں پختگی نہ ہونا، یہ دونوں باتیں جو انسان کی سرشت میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان میں داخل کر کے رکھ دی ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے، سب سے ہوتا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سے ہوا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا، ہوتے رہتا ہے، بھول چوک بھی ہوتی ہے اور عزم و ارادے میں کمی بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی سرکشی کا جذبہ نہ ہو، اس کا نافرمانی اور طغیانی اس کے دل میں نہ ہو، اور اللہ کی نافرمانی کرنا اس کا مقصد نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں۔ وہ نادم ہوتا ہے فوراً اپنے گناہ پر، وہ نادم ہو کر پھر اللہ سے رجوع کرتا ہے اور پھر توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے معاملے میں ہوا تھا کہ دونوں نے غلطی کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی تھی اور شیطان نے بھی جو ہے غلطی کی تھی، لیکن دونوں کی غلطی میں فرق ہے۔ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ بھول چوک کی وجہ سے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، اور عزم و ارادے میں کمی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ لیکن شیطان سے جو غلطی ہوئی تھی وہ سرکشی کی وجہ سے ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نادم ہونے کا موقع دیا اور توبہ اور استغفار کر کے وہ اللہ سے رجوع ہوئے اور ان کو وہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور شیطان جو سرکشی کرتا تھا، سرکشی کی وجہ سے اس نے نافرمانی کی تھی، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، وہ رائندہ درگاہ ہوا اور ملعون ہوا اور مردود ہوا اور آسمانوں سے جو ہے پھینک کر نیچے پھینک دیا گیا اس کو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو سرکشی کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، بلکہ بھول چوک کی وجہ سے اگر ایسا ہو جائے اور عزم ارادے میں کمی کی وجہ سے اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جانا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ کا تذکرہ بھی مختلف صورتوں میں آپ کو ملے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ پھر سے مقرر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جب سارے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو بنانے کے بعد، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے۔ اس کی علت اور اس کا مقصد کیا تھا اور اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا، اس کی تعلق سے جو ہے سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ بیان کرے ہیں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہا تھا اس نے کہ اے اللہ، تو جس کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کم ہے مجھ سے، اور مجھ کو تو نے آگ سے بنایا ہے، اور آگ میں رفعت ہے، بلندی ہے، اور میں کیوں سجدہ کروں اس کو، میں بڑا ہوں۔ یہ تکبر کیا تھا اس نے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ لہٰذا ہم نے آدم سے کہا کہ یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس کے فریب میں نہ آنا، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے راز خطاب کر کے یہ کہہ دیے تھے کہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ دونوں کو الگ الگ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں کہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا، اور پھر اس کے فریب میں نہیں آنا، اور پھر وہ تم کو جنت سے نکلوا نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کو اپنی چال میں پھنسا کر جنت سے نکلوا نہ دے اور پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ اس میں جو ہے آگے کچھ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ نعمتیں تم کو دی جا رہی ہیں جنت میں، ابھی جنت میں ہی ہیں آدم علیہ السلام، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، یہاں جنت میں تم نہ کبھی بھوکے رہو گے اور نہ ننگے رہو گے، کھانے پینے کے لیے تم کو یہاں کوئی دوڑ دھوپ کرنی نہ پڑے گی۔ وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُوا فِيهَا وَلَا تَزْهَا، اور تم یہاں نہ پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ میں تپو گے۔ یہ چار چیزوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں اس میں، چار نعمتوں کا جو انسانی ضروریات میں سے ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں سب سے پہلی چیز جو بھوک کا ذکر آیا ہے کہ تم کو ہم نے رزق عطا فرمایا ہے، اور اس کے بعد ولا تعرا، اور لباس، نہ ننگے رہو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم کو جنتی لباس اور پوشاک تم کو عطا فرما دیا ہے۔ وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُوا کہا، اس کے بعد پیاسے نہ رہو گے، اور پھر ولا تضحا، دھوپ میں نہیں تپو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سر پر چھاؤں ہوگی۔ یہ چار چیزیں انسان کی ضرورت ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان جو کہتے ہیں، یعنی روٹی میں غذا ساری آ جاتی ہے، کھانا اور پینا،
اور کپڑا اور لباس انسان کے لیے ضروری ہے، اس کا جسم چھپانے کے لیے اور زیب و زینت کے لیے، اور مکان جو ہے اس کا سر چھپانے کے لیے۔ یہ تین چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہیں۔ یہ بنیادی ضرورتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو یہاں پر عطا فرمائی ہے، اور یہ بغیر کسی محنت اور مشقت کے اللہ تعالیٰ جنت میں آدم علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں عطا فرما دی تھی۔ اور اسی کا تذکرہ پہلی آیت میں آیا ہے کہ یہ ہم نے تم کو عطا فرما دی ہے، لیکن شیطان تمہارا دشمن ہے، اور شیطان تم کو کہیں نکلوا نہ دے اور یہ نعمتیں تم سے نہ چھن جائے اور پھر تم نہ تکلیف نہ پڑ جاؤ۔ اس میں جو بات ہے سمجھنے کی وہ یہ کہ پہلے یہ جو آیت میں بات آئی تھی کہ الگ الگ اللہ تعالیٰ دونوں سے خطاب کر رہے ہیں، پہلے کہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اور پھر تم دونوں کو کہیں نکلوا نہ دیں۔ اس کے بعد پھر مفرد کا صیغہ آ رہا ہے۔ اگر عربی کی گرامر آپ دیکھیں کہ فتشقا آیا یہاں پر، یعنی ایک ہی سے خطاب کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام سے، دونوں سے خطاب اس میں نہیں ہے۔ فتشقا کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت میں پڑ جانا، مشکل میں پڑ جانا، تکلیف میں پڑ جانا، اور وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے تم تکودو کرنا اور مشقت کر کے جو ہے اس کو حاصل کرنا، یہ جو ہے تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اور یہ کس کے لیے ہو جائے گا؟ ایک کے لیے کہا، دونوں کے لیے نہیں کہا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ حضرت آدم پر ڈالے ہیں، مرد کے اوپر یہ ذمہ داری۔ فتشقیا نہیں کہا، یہاں پر دونوں کو خطاب نہیں کیا گیا۔ ایک آیت میں جو ہے دونوں باتیں شروع سے آ رہی تھی، دونوں کو ملا کر خطاب کیا جا رہا تھا، لیکن جب مشقت اور مصیبت کی بات آئی کہ ذمہ داریاں جو نبھانا پڑے گی وہ تم کو اکیلے نبھانی پڑے گی، فتشقا، یہاں پر مرد کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، اور مفسرین اس کے بارے میں بہت جو ہے خیال ظاہر کیے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں کہ مرد اور عورت کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ فتشقا، یہ ساری جو ذمہ داریاں اٹھانی پڑے گی وہ آدم علیہ السلام کو اٹھانی پڑے گی، حضرت حوا علیہ السلام کو نہیں اٹھانی پڑے گی، جبکہ جنت سے نکلیں گے دونوں، لیکن ذمہ داری اٹھائیں گے حضرت آدم۔ یہ جو ہے اس سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر، اور ان کو قوامیت عطا کی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے مردوں کو عورتوں پر، اور اس وجہ سے کہ وہ جو ہے انہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ دو وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائے، قوامیت اور حاکمیت کی۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسان کو، مرد کو جو بنایا ہے اس کی تخلیق الگ سے کی ہے، اور اس کو طاقت اور قوت اور دماغی طاقت جو عطا فرمائی ہے اس کی وجہ سے اس کو ایک گنا فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتی ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ کہا، ایک درجہ بڑا ہے مردوں کا، لیکن عورتوں کے بھی حقوق ہیں بحیثیت انسان۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کچھ حقوق نہیں ہیں، عورتوں کو انسان کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے، جیسا کہ مردوں کی ضرورت ہے ویسے ہی عورتوں کی بھی ضرورتیں ہیں، لیکن عورتیں برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ یکسانیت اور جو ہے یہ مساوات، یہ برابری کا جو نعرہ بلند کیا جا رہا ہے، یہ مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن کلچر ہے۔ عورتوں کو ورغلا کے ان کو راستوں پر لا لیا گیا ہے، بازاروں میں لا لیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ تم بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ الگ بنایا ہے دونوں کو، دونوں کی تخلیق الگ الگ کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عورت بچہ پیدا کرتی ہے، مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ عورت کی جسمانی ساخت، مرد کی جسمانی ساخت میں زمین آسمان کا فرق ہے، ذہنی ساخت میں زمین آسمان کا فرق ہے، عورت کے جذبات، عورت کے احساسات، عورت کی فکر، یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں، مرد کی الگ الگ ہیں، دونوں کی جو ہے قوت اور طاقت الگ الگ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو الگ رکھا ہے، اس کی عفت، اس کی عصمت، اس کی پاک دامنی، اس کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر میں رکھنا پسند فرمایا، اور اس کو اندرون خانہ اس کی ذمہ داریاں اس کو سونپی گئی، بچوں کی پرورش اور گھر میں دیکھ ریکھ اور دوسری ذمہ داریاں ان کو دی، اور گھر کی ملکہ کا اعزاز اس کو عطا فرمایا۔ مرد کو جو ہے معاش کی ذمہ داری، کسب معاش کما کر لانا اور عورت کی نان نفقے کا انتظام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگایا ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں کی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے، ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے، لیکن لوگ آج سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ برابر ہے، دونوں میں مساوات ہونی چاہیے۔ یہ اسلام نے سب سے پہلے حق ادا کیے ہیں، سب کے، عورتوں کے بھی اور مردوں کے بھی، اور ساری دنیا میں جو ہے اس سے پہلے کسی نے عورتوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے۔ اس لیے برابری کی بات کرنا بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ بنایا ہے، دونوں کے خیالات الگ الگ ہے، دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہونی چاہیے۔ یہ شیطان کے چال بازیاں ہیں، وہ حسین جال پھیلا کر عورتوں کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس طریقے سے ان کو باہر لا لیتا ہے، اور باہر لا کر پھر شیطان اپنے پھندے پھینکتا ہے ان کے اوپر۔ عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ ترقی کے نام پر اور جو ہے نہ جانے کن کن چیزوں کے نام پر باہر نکل رہی ہیں، اور باہر جا کر جو ہے کمانے کی کوشش کر رہی ہیں۔
نہیں، یہ دوہری ذمہ داری ہے عورتوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی تھی۔ کسب معاش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر نہیں ڈالی، کسب معاش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ڈالی۔ ہاں خصوصی صورتوں میں ہو سکتا ہے، اجازت ہے کہ عورت باہر نکل کر کمانے کی فکر کرے، لیکن عام حالات میں عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کا حال ہے، بن سنور کر باہر مت نکلو جاہلیت کے زمانے کی طرح، بلکہ تم اندر بیٹھی رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہا، گھر میں ٹکی رہو، عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورت کی ذات الگ ہے، عورت کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، 4 مردوں سے حفاظت فرمائی ہے۔ سب سے پہلے باپ کی شکل میں، اس کے بعد بھائی کی شکل میں، پھر بیٹے کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک مرد کے ذمے، ایک نہ ایک مرد کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو رکھا ہے۔ یہ ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، ورنہ جو ہے عورت باہر نکل رہی ہے اور اس کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ شیطان کی چال بازیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح فرما دی کہ اس کی ذمہ داری، معاش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر نہیں ڈالی بلکہ مرد کے اوپر رکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔